یہ کہہ کر جس نے ہمیں مواقع دیے اس کریم کی کرم کو اور اس رحیم کے رحم کو جاننے کا اللہ نے ایک موقع دیا. حق تعالیٰ شانو مجھ کو اور آپ کو قبول فرمائے اور صحیح زندگی کے گزارنے کے لیے صحیح ماحول میں بٹھائے. اگر ہم ایمان کے ماحول میں آئیں گے اور ہم آخرت کی فکروں میں رہیں گے اور ہم نبی کی بے قراریوں کو پہچانیں گے, میرے دوستو کیا عجب کہ اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جائیں اور اللہ پاک ہماری غفلتوں کے سوتے نصیبے کو بدل دیں اور جاگتی قسمت کی زندگی اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دیں. اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, ہر اتوار کو اس مسجد کا اجتماع اللہ نے اپنے کرم سے زندہ رکھا ہے اور محلوں کی گشتیں ہیں اور مسجد وار ماحول بنا کر ایمان کی محنتیں کرنی ہے. اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو زندہ کرنا ہے, تعلیم کے حلقے بٹھانے ہیں, روزانہ اللہ کا ذکر, اپنے محبوب نبی پر درود کا پڑھنا اور اپنے گناہوں پر استغفار کا کرنا اور قرآن پاک کے ذوق اور تلاوت کو اپنی زندگی کا مزاج بنانا. اگر اس طرح کے اعمال میں ہم لگے رہیں گے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں ہم 3 دن اللہ توفیق دے تو نکل جائیں, مہینے کے حوصلے ہو جائیں تو 40 دن کے لیے نکل جائے, پھر یہ سوچے کہ دین سیکھنا ہر ایمان والے کو اسی زندگی میں ضروری ہے. اگر موت آ گئی تو پھر دین سیکھنے کے موقع کے لیے کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. لہذا 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلے اور ایمان کی اس نقل و حرکت کے اندر ہم چلے اور پھریں. اس پر دنیا بنے گی, آخرت بنے گی, زندگی سنورے گی اور اللہ پاک عالم کی بے دینی کو اور باطل کو اپنی قدرت سے توڑیں گے. جیسے پہلے توڑا ویسے آج بھی توڑیں گے اور آج ٹوٹ رہے ہیں, اتنے ٹوٹ رہے ہیں کہ آپ قریب آؤ تو اللہ دکھلائیں گے کہ خدا باطل کو کیسے کیسے نیست و نابود کر رہے ہیں اور حق کی محنتوں کی برکت سے کیسے کیسوں کا دل پھیر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں 4 مہینے کی بھی اللہ توفیق دے, 40 دن کی بھی دے. 31 مارچ کو اور 1 اپریل کو انشاءاللہ پوری شہر کے اندر پورے صوبے کا ایک بڑا اجتماع انشاءاللہ بارکس کے قرب و جوار میں شاہین نگر کے اندر ہوگا, جس میں اللہ کے محبوب و مخلص بندے دنیا بھر سے جمع ہوں گے اور اس کام کے سرپرست آئیں گے. ایسے موقع پر اپنے بڑوں کی نگرانی میں ایمان کی محنتوں کا ماحول ملے گا. اس سے پہلے اور بعد ادھر رمضان کا مبارک موقع بھی ہے کہ آدمی اس ایمانی ماحول میں چلتا رہے اور حق تعالیٰ کی رحمتوں کو اور مددوں کو پکارتا رہے. اللہ کی غیبی مددوں ہی میں طاقت ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ کی ذات ان کے عزت کی قسم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کر سکتے ہیں. ہم اگر کسی کو تھپڑ مار دیں تو چیخ و پکار ہو جائے گی اور وہ اگر ساری کائنات کی گردن مروڑ دیں گے تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. لہذا ان کو ہم پکاریں گے, وہ ہماری طرف سے جواب دے دیں گے اور زندگی کو اپنی قدرت سے بنا دیں گے. اور یہ مسئلہ ہر دور میں, نبوت کے دور میں, صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں اور آج کے دور میں بھی اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھلا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, حق تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے. آج کی رات توبہ پر جمنا اور آگے دین اور ایمان کی محنتوں کو کرنا, حق کو پہچاننا, ناحق سے بچنا, باطل کے ہر برے عمل سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو چھوڑنا اور حق کے ہر اچھے عمل سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اختیار کرنا. یہ وہ راستہ ہے جس پہ دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی سنورے گی. اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو اس جیتے جی زندگی میں اور آج کی اس مبارک شہادتوں میں ایمان کی محنت کے لیے اور آخرت کی فکروں کے لیے اور پاکیزہ زندگی اپنے نبی کے نورانی اعمال کے لیے قبول کرے اور بے دینوں اور نبی کے دشمنوں کے ایک عمل سے اللہ ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے. اب تو میرے دوستوں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے, غفلتوں کا ایسا ماحول ہے, اگر ان غفلتوں میں بہ گئے تو آگے کی غفلتوں میں کیا ہوگا. یہ دجالی فتنے کا زہریلا دور ہے. جیسے دجال کے بارے میں کہا وہ بڑے بڑے کارنامے دکھائے گا, یہ اس سے پہلے کا مقدمہ ہے کہ آدمی کو ایک کونے سے دوسرے کونے کی آوازیں آ جا رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کے مسئلے تماشے بن جا رہے ہیں. اور اگر آج یہ ہو گیا کہ خالی پردے کے اوپر امریکہ دکھ گیا, لندن گیا, انگلینڈ دکھ گیا اور ہم اس سے متاثر ہو گئے تو ایسا متاثر ہونے والا دجال سے متاثر ہو جائے گا. اس لیے کہ دجال صرف یہ نقشے نہیں دکھائے گا پردوں کے بے جان, وہ تو یہ کہے گا کہ تو مجھے مان لے, میں تیرے مردہ باپ کو زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا اور تجھے اس کا چہرہ دکھا دوں گا, اب تو مجھے اپنا اللہ مان لے. اس آزمائش سے یہ دنیا گزرے گی جس کی اطلاع اللہ کے نبی نے دی ہے. تو دجالی فتنے کا یہ مقدمہ ہے. جو آج خالی شکلوں سے اور چلتی پھرتی تصویروں سے متاثر ہوگا وہ دجال کے نرغے میں پہلے داخل ہو جائے گا. اگر دجال کے نرغے سے بچنا ہو اور ایمان کو کفر سے ملانے سے اپنی حفاظت کرنا ہو تو ہر وہ زہریلے اسباب جو ہماری زندگی کے اندر ایمان کو کیڑ کی طرح کھا رہے ہوں اور ہماری حیا کو لوٹ رہے ہوں اور ہمارے گھر میں بے دینی کی تہذیبوں کو کھڑے کھڑے منتقل کر رہے ہوں, ان تمام زہریلے چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی سچی پکی توبہ کے ساتھ گزارنے کا وقت دے. درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں کہ حق تعالیٰ آج کی رات کو ہمارے لیے ہدایت کی, دعوت کی, ایمان کی محنت کی, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی اور باقی زندگی کی انفرادی اور اجتماعی توبہ کے راستے پہ پڑھ کر صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا, اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے نفسوں پہ بڑا ظلم کیا. اے اللہ ظالم
تیری بارگاہ میں تیری دی ہوئی توفیق پہ جمع ہے. اگر آپ ظلم پر پکڑ لیتے تو ہم میں کسی کا وجود بھی باقی نہیں رہتا. اے اللہ آپ نے ایک مقدس رات دی, توبہ کی پکار بتلائی, ہماری محبتوں میں آپ ہم سے قریب ہو گئے اور آسمان دنیا سے آپ نے اعلان پہ اعلان فرمایا الا من مستغفرین فاغفر له, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اسے مغفرت دے دوں. اے تواب آپ توبہ دینے پہ تیار ہیں, ہم ظالموں کو توبہ دے دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہم سے بڑا ظالم تیری زمین پہ اور کون ہوگا؟ آپ نے ہمیں کتا نہیں بنایا, بلی نہیں بنایا. اے اللہ آپ نے ہمیں غیروں کے گھر میں نہیں پیدا کیا اور بے دین گھرانوں میں پیدا کر کے اے اللہ ناپاکی میں مبتلا نہیں کیا. اے اللہ آپ نے ایسے پیارے گھرانوں میں اور نبی کی امت میں ہمیں داخل فرمایا, ہمارے کانوں میں آپ کا نام پڑھا گیا, آپ کے نبی کا کلمہ پڑھا گیا, لیکن مولا ہم کیسے ظالم نکلے. ہوش آنے کے بعد ہم نے ریت کے کنکروں کو پہچانا, روٹی کے ٹکڑوں کو پہچانا, اور نہیں پہچانا تو آپ کو ہی نہیں پہچانا, آپ کے نبی کی قربانیوں کو نہیں پہچانا. جو ہمارا خون چوستے رہے ہم ان کو پہچانے, جو اپنا خون بہا کر ہمارے خون کی تجھ سے حفاظت مانگی ہم اس محسن آقا کو نہیں پہچانے. مالک ہمارے اس اندھے پن کو معاف فرما دے, ہمارے اس ظلم کو درگزر فرما دے. مولا جنہوں نے ہمارے پیٹ کاٹے ہم نے ان کو پہچانا, اور جنہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر ہماری محبت میں تڑپے ہم ان کو نہیں پہچانے. مولا ہماری سخت دلی کو معاف کر دے, اپنے ظالموں کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے. ہم بھکاری ہیں, ہم سوالی ہیں, تیرے در پر پڑے ہیں. اے اللہ اگر آپ معاف نہیں کرے تو اور کون معاف کرے گا؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور آپ نے رحم نہ کیا تو مالک آپ کے عزت کی قسم کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ کس کے ماتھے پہ, کس کے چوکھٹ پہ جا کے ماتھا رگڑیں گے اور کس کے در پہ جا کر بھیک مانگیں گے؟ مولا اگر آپ نے دھتکار دیا تو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے. اے اللہ اب آپ غیروں کے حوالے مت کیجیے, بہت زندگی گزر گئی تیرے غیروں کی چوکھٹ پر. اے اللہ آپ کیا روٹ گئے, ساری دنیا روٹ گئی, زمین روٹ گئی, آسمان روٹ گیا, کوئی ہمارا سہارا نہیں رہا. اے اللہ ہم بے آسرا, بے یارو مددگار ہے. اے بے آسروں کے آسرا, اے بے یاروں کے مددگار, اے غمخاروں کی آخری پکار, اے ماں ملجا. اے اللہ آپ کی عزت کی قسم نہ مال کا سہارا چاہیے نہ ملک کا سہارا چاہیے. اے بے آسروں کے آسرا اپنا آسرا دے دے, اپنے سہارے میں لے لے. اے اللہ دلوں کو پھیر لیجیے. اے اللہ جب آپ نے چاہا تو بتوں کے اندر سے کلمے کی آواز نکلوائی ہے. مولا جیسے تیسے ہیں تیرے ہیں, تیرے نبی کی امتی ہے. مولا بتوں سے گیا گزرا مت بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے, ہم کو اپنے نبی کی غلامی میں لے لیجیے. مولا انہوں نے بڑے غم اٹھائے ہمارے لیے. اے اللہ منو آنسو بہائے آپ کی بارگاہ میں, اپنا وہ پاک خون بہایا ہے کہ اگر پوری امت آپ کے نسبت پہ ذبح ہو جائے تو اپنے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتی. مولا اس پیارے نبی کے خون کی لاج رکھ لے, ان کے آنسو کی لاج رکھ لے, ان کی بے قراریوں کی لاج رکھ لے. مولا دشمن ہم اے اللہ امت کے نوجوانوں کو اے اللہ راستے کے ایک ایک منظر اور پوسٹر ہمارے ایمان کا سودا کر رہا ہے. اے اللہ بے دینوں کی ایک ایک آہیں اور رقاصوں اور بے حیاؤں کی ایک ایک ادا ہمارے ایمان کا سودا کر رہی ہے. مالک بہت گر گئے, بہت گر گئے, بہت گر گئے, اب اس سے زیادہ ہمیں مت گرا. اے اللہ اب ہمیں اٹھا لیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے, اپنے نبی کے دین پر چلا لیجئے. مولا غفلتوں کے پاداش بہت بھگت لیے. اے اللہ شمالاً جنوباً شرقاً غرباً اے اللہ تیرے حبیب کی امت کا خون بہت بہہ گیا. اے اللہ اب کرم کی نگاہ ڈال دے, جو ہو گیا اسے کفارہ بنا دے. اے اللہ حکم نہیں ہونے سے حکومتیں بھی بیکار ہو گئی. اے اللہ تیری رضا نہ ہونے سے مال بھی بے اثر ہو گیا. اے اللہ تیری مدد شامل حال نہ ہونے سے ہر تدبیر خاک پہ مل گئی. اے اللہ اب اپنے کرم سے اپنی قدرت کا تماشا دکھلا دے, اپنی طرف پھیر لے, ہم سب کو اپنا بنا لے. ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما, ان کی عزتوں کی حفاظت فرما, ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما. جو ہاتھ اٹھے اسے توڑ دے, جو نگاہ اٹھے اسے گرا دے. اے اللہ اپنی قدرت سے ہماری حفاظت فرما. حق اور حق والوں کو غلبہ نصیب فرما دے, حق والوں میں اپنے کرم سے ہمارا شمار فرما لے. اے اللہ باطل کو سرنگو فرما, اس کو بے اثر فرما. اے اللہ جس کے خمیر میں ہدایت نہیں ان کو زمینوں کو نگلا دے. اے اللہ ان پہ بجلیاں گرا دے. اے اللہ ان کو اپنی قدرت سے پکڑ کر عبرتناک تماشا دکھلا دے. مولا یہ فیصلے کی رات ہے. اے اللہ ہمارے موافق فیصلہ فرما دے, ہمارے اور تیرے مقابل کے لیے اپنی مخالفت کا فیصلہ فرما دے. مولا ہمیں معاف فرما, ہمیں معاف فرما, ہمیں معاف فرما. ہماری راتیں ہمارے دن سب تباہ ہے. اے اللہ ہر عمل تیرے غضب کو بھڑکانے والا ہے. اے رحیم رحم فرما, اے رحیم رحم فرما, اے رحیم رحم فرما. اے اللہ ہمیں اپنی چوکھٹ سے مت ہٹا, ہم پر کرم فرما. ہمارے مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما, ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما.
अल्लाह हमारी हर जर्रे जर्रे की जन्नत अदन तक की ख्वाहिश को अपनी कुदरत से पूरा फरमा दे मेरे मौला। गरीब अपने जन्म से पूरी اللهم جنبنا من سيء الاعمال والاخلاق والافواه والادواء. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حب من يرفعنا حبه عندك. अल्लाह अपने तरफ से हजरत और बरसात के सदक़े और बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा, दावत को, हिदायत को, हया को, अखलाक को, इखलास को अता फरमा, मकर से, निफाक से, किब्र से, रज़ाइल से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम जिनसे हमें दीन मिला उनकी जिंदगी में, उनकी जान में, उनके माल में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह हर फर्द उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हजरत की उम्र में, सेहत में, मोहब्बत में, मुरादबत में अल्लाह बरकत नसीब फरमा। हमारे अमीर की सेहत में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। इस उम्मत को दुश्मनों ने बहुत काटा, बहुत टुकड़े टुकड़े किए। मौला आप भी अगर हमने तेरे निस्बत में अपने आप को एक नहीं बनाया तो मौला कब बनेंगे? अगर मौत इस हालत में हो गई तो कब्र उजड़ जाएगी। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप की, भाई बंदों की, असातिज़ा की, दोस्तों की जो दुनिया से गुजर गए, इनकी कब्र में करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह इनके कबूर को राहत की जगह बना। आज की ज़ियारतों को, कबूर की हाज़िरी को अल्लाह अपने करम से बहाने और मग़फ़िरत की तरक्की का और जन्नत के बगीचों का सबब बना। अल्लाह सारे जी की तमन्नाओं मुरादों को आफियत से पूरी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरियतिही व अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.